بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس ویڈیو میں ہم اسٹیٹ کے ایلیمنٹس اور اسٹیٹ کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز دیکھیں گے. ساری ڈیفینیشنز یاد کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ایک جنرل کنسیپٹ آپ کو ہونا چاہیے. سو لیٹس اسٹارٹ اوور ویڈیو. اسٹیٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں، سب سے پہلے بارڈر، پھر پرماننٹ پاپولیشن، سینٹرل گورنمنٹ ہونی چاہیے، ساورنٹی اس اسٹیٹ کی ہونی چاہیے، بالکل ساورن ہو، پھر مونوپلی ہونی چاہیے اور یوز آف فورس ود ان دی اسٹیٹ فار ویلفیئر آف دا پاپولیشن، اور ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہونی چاہیے. یہ 6 چیزیں ہیں کہ ایک تو بارڈر ہو، یعنی کہ اسٹیٹ کو پتہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہے اور اس کے باہر کیا ہے، اس کے اپنے ڈسکریٹ بارڈرز کا معلوم ہونا چاہیے. پاپولیشن پرماننٹ ہو، اس کی سینٹرل گورنمنٹ ہو جو اس کی ایڈمنسٹریشن چلائے، انٹرنل ایکسٹرنل افیئرس کو چلائے، رولز اور لاز پاس کرے. ساورنٹی ہو، یعنی کہ اس کے اندر اس کے ڈومیسٹک معاملات کے اندر کسی اور کنٹری کی بالکل بھی کوئی فری فرام انفلوئنس ہو یہ. اور مونوپلی ہو، یعنی کہ اس کے پاس پولیس ہو، آرمی ہو، ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، ٹھیک ہے، جیسے رینجرز ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں، اسی طرح. تو اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہو، یعنی کہ جو باقی جو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ اس کنٹری کو ایکسیپٹ بھی کرے، اس اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کرے کہ یہ ایز اے لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ ایگزسٹ کر رہی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو 6 ہو گئے ایلیمنٹس. اب ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں. ڈیفینیشن جو ہے نا، کوئی بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں، انٹرنیشنل لا میں اسٹیٹ کی کوئی بھی انڈسپیوٹڈ یعنی کہ غیر متنازع ڈیفینیشن نہیں ہے جس کے اوپر آج تک تمام پولیٹیکل سائنٹسٹ نے ایگری کیا ہو. ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ جو ہے نا ڈیفینیشنز ود دا پیسیج آف ٹائم آتی رہی. ہر پولیٹیکل سائنٹسٹ نے یا لیڈر نے اسٹیٹ کو اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھا. تو ہم اس میں بات کر لیتے ہیں کچھ جو ڈیفینیشنز ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جنرلز ایک ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اسٹیٹ، یعنی کہ اسٹیٹ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، یعنی کہ ایک اسٹیٹ وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے ہیونگ ساورنٹی اوور اے فکسڈ ٹیریٹری، ٹھیک ہے، اینڈ پاپولیشن ریزائڈنگ دیئر ان تھرو این افیکٹو گورنمنٹ دیٹ کین انگیج ان ڈپلومیٹک ریلیشنز ود ادر اسٹیٹس. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں چاروں چیزیں آ گئی جو مین جو اسٹیٹ کی جو مین کریکٹرسٹکس ہیں: ساورنٹی، ٹیریٹری، پاپولیشن اور گورنمنٹ. یہ چاروں چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے، جب اگر افیکٹو گورنمنٹ ہے تو اٹ مینس کہ اس کی مونوپلی بھی ہے، اور اگر ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کر رہی ہے تو پھر یہ ڈپلومیٹکلی ریکگنائزڈ بھی ہے. تو یہ کمپلیٹ ڈیفینیشن ایک بن جاتی ہے. لیکن یہ کسی فلاسفر یا کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ نے نہیں کی، یہ ایک جنرل آپ کے پیپر میں لکھنے کے لیے آسانی کے لیے ایک ڈیفینیشن ہے. آپ لکھیں تو اٹ ول بی آل فائن. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا. جوہان بلنچلی ہیں، انہوں نے کہا جی اسٹیٹ از دی پولیٹیکلی آرگنائزڈ پیپل آف اے ڈیفینیٹ ٹیریٹری. دیکھیں انہوں نے 2 چیزوں کی بات کی. ایک تو پیپل یعنی پاپولیشن جو ہم پیچھے دیکھ کے آئے ہیں، پولیٹیکلی آرگنائزڈ وہ ہوں. ٹھیک ہے، اب پولیٹیکلی آرگنائز ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں، مگر اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے. اور ڈیفینیٹ ٹیریٹری، انہوں نے 2 چیزوں کو، اسٹیٹ کے جو 4 ایلیمنٹس پڑھے ہم نے لازمی، اس میں سے 2 چیزوں کو ٹچ کیا، اور تیسرا آرگنائزیشن کی بات کی انہوں نے. ٹھیک ہے، یہی آرگنائزیشن پھر بعد میں جا کے گورنمنٹ کے اس کے رفلی آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں. برگس نے کہا کہ جی particular portion of mankind viewed as an organized unit. Portion of mankind means population. Organized unit یعنی کہ آپ آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، اور وہ roughly it refers to government. لیکن یہ پہلے کی ڈیفینیشن ہے، اسی لیے کمپلیٹ نہیں ہے. ووڈرو ولسن انہوں نے کہا جی پیپل آرگنائزڈ فار لا ود ان اے ڈیفینیٹ ٹیریٹری. ہی واز پریزیڈنٹ آف دا US. ٹھیک ہے، سارے جانتے ہیں آپ. اور انہوں نے کہا کہ جی پیپل یعنی پاپولیشن کی بات کی، آرگنائز ہونے کا طریقہ، یعنی کہ کوئی گورنمنٹ ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، فار لا ود ان اے ڈیفینیٹ ٹیریٹری. ٹھیک ہے، ٹیریٹری کی بھی بات انہوں نے کر دی. اس کے بعد کنگ لوئس 14 انہوں نے ایک علیحدہ بات کی. وہ کنگ تھے، ہی واز اے فرینچ کنگ. تو انہوں نے کہا جی آئی ایم دی اسٹیٹ، یعنی میں ہی ریاست ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ کیونکہ منارچی تھی تو انہوں نے بس اسی کنٹیکسٹ میں کہہ دیا کہ جی آئی ایم دی اسٹیٹ. یہ انٹرسٹنگ ہے تھوڑی سی، اس لیے میں نے انکلوڈ کی. اس سے آگے جو ہے وہ مارکسسٹ جو ہے نا ویوز ہیں.
کارل مارکس جو تھے جنہوں نے کلاس لیس سوسائٹی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی رچ کلاس اور پور کلاس کا جو ہے نا ایک اکنامک جو ہے نا وہ کمپٹیشن رہتا ہے, جس میں رچ کلاس جو ہے نا امیر جو ہے نا وہ پور کلاس کو ہیوز اور ہیو ناٹس یعنی کہ اپنے وسائل کی بنیاد پر ان کو دبا کے رکھتے ہیں اور ان کو اکنامکلی پور رکھتے ہیں اور خود ایلیٹ بن کے رول کرتے ہیں. اور جو پولیٹیکل آرگنائزیشن وہ رول کرنے کے لیے بناتے ہیں رولنگ کلاس, اس کو اس نے اسٹیٹ کا نام دیا. تو یعنی کہ اسٹیٹ کے خلاف ایک بات کی. کارل مارکس کے برابر اسٹیٹ جو ہے نا وہ ایک بری چیز ہے, نیگیٹو چیز دیکھی بتائی اس کو. تو پولیٹیکل آرگنائزیشن آف رولنگ کلاس یوزز پاور ٹو ریسٹرکٹ اٹس کلاس اینیمیز. پولیٹیکل آرگنائزیشن یعنی کہ اسٹیٹ آف رولنگ کلاس, ٹھیک ہے. رولنگ کلاس کون سی ہے؟ جو رچ لوگ ہیں, ایلیٹ ہیں. یوزز پاور, پاور کس کی ہے جی؟ ساورنٹی کی, یعنی کہ اسٹیٹ کی جو ساورنٹی ہے, جو اس کی پاور ہے, ٹو ریسٹرکٹ اٹس کلاس اینیمیز. انہوں نے کلاس کی یعنی پاپولیشن کی بات کی کہ پاپولیشن کا ایک حصہ دوسرے پاپولیشن کے دوسرے جو سبجیکٹ ہیں ان کو وہ ریسٹرکٹ کرنے کے لیے جس طرح وہ پولیٹیکلی آرگنائز ہو کے پاور یوز کرتے ہیں, اس چیز کو انہوں نے اسٹیٹ کا نام دیا. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اینٹی پول ڈیفینیشن ہے اسٹیٹ کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ از ریزلٹ آف ڈویژن آف سوسائٹی, یعنی سوسائٹی میں جب امیر اور غریب بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں, ایک سائڈ پر امیر اور ایک سائڈ پر غریب, یعنی کہ اس اینڈ دے کی جو تھیوری ہے, تو جب یہ سوسائٹی اتنی تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر اسٹیٹ وجود میں آتی ہے. ادروائز اسٹیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے خلاف. وہ کہتے ہیں جی کلاس لیس سوسائٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر 100 بندوں کے پاس 100 کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے پاس 100 بندوں کا کھانا ہے تو وہ سارے 100 بندے کا کھانا لے کے کھا لیں, گورنمنٹ کا ہے سب کچھ, یعنی کہ اس طرح کی بات ہے. یہ باقی آپ جو ڈیٹیلز ہیں وہ مارکسزم میں جب آپ پڑھیں گے, اس کی تھیوریز پڑھیں گے تو اس میں ڈیٹیلز دیکھیں گے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ایگزسٹ ایز لانگ ایز دیر از نیڈ آف کلاس ڈومینیشن. جب تک یعنی کہ رولنگ کلاس کو ڈومینیٹ کرنے کی اور نچلے طبقے کو دبانے کی ضرورت ہے, اس وقت تک یہ اسٹیٹ چلتی رہے گی, یہ چلتی ہے. اسی کے جو ایک اسٹوڈنٹ ہے فریڈرک اینجلس, انہوں نے کہا وہ یہ بھی وہی ریویو رکھتے ہیں کہ جی اسٹیٹ از اے پرٹیکولر پاور آف سپریشن, ٹھیک ہے. یعنی کہ دبانے کی اور لوگوں کو ان کو سختی کرنے کی جو پاور ہے وہ اس کو اسٹیٹ کا نام دیا انہوں نے. تو یہ دو اینٹی جو ہے نا وہ پول قسم کی ڈیفینیشنز ہیں. اس سے آگے میکس ویبر, ہی واز اے ویری ویل نون پولیٹیکل سائنٹسٹ, اور انہوں نے کہا انہوں نے کمپلیٹ ایک ڈیفینیشن دینے کی کوشش کی. پولیٹیکل کمیونٹی یعنی پاپولیشن کی بات کی جو کہ دیٹ سکسیزفلی کلیمز دی مونوپلی آف دا لیجیٹمیٹ یوز آف فزیکل فورس ود ان اے گیون ٹیریٹری. یعنی پولیٹیکل کمیونٹی یعنی پاپولیشن کی بات کر لی, ٹھیک ہے. پاپولیشن اور وہ والی پاپولیشن جو پولیٹیکل یعنی کسی طریقے سے ایک آرگنائزڈ ہے اور اس کو اٹ از بینگ رن, اس کو چلایا جا رہا ہے تھرو اے گورنمنٹ, ظاہری بات ہے. دیٹ سکسیزفلی کلیمز دا مونوپلی آف لیجیٹمیٹ یوز, ٹھیک ہے. مونوپلی یعنی کہ اجارہ داری, یعنی کہ پاور کے لیجیٹمیٹ جائز جو ہے نا فورس کا جائز استعمال کی وہ اجارہ داری رکھتی, اختیار ہے جس کے پاس. یعنی کہ ایسی پولیٹیکل کمیونٹی جس کے پاس پاور یوز کرنے کا جو ہے نا وہ ایک کردار اجارہ داری ہے, اس کی مرضی سے وہ پاور یوز کر سکتی ہے ود ان اے گیون ٹیریٹری, ایک زمین کے کسی بھی ایک حصے میں فکس ٹیریٹری. یعنی کہ ٹیریٹری کی بات بھی کر دی, ڈیفینیشن میں ہم دیکھ چکے ہیں اوپر. مونوپلی کی بھی بات کر لی پر یوز آف پاور, اور پولیٹیکل کمیونٹی کی بھی بات کر لی. ساری ڈیفینیشنز آپ کو یاد ہونا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ بس مین کانسیپٹ یاد رکھیے, پیپر میں جا کے کنفیوز نہ ہو کہ میکس ویبر نے کیا کہا تھا, کارل مارکس نے کیا کہا تھا. ہاں یہ ضرور دیکھیے کہ جو کارل مارکس جو ہے وہ کلاس کی بات کرتا ہے, تو آپ کارل مارکس والی بات میکس ویبر کے حوالے سے نہ کریں, پلیز ایسے مت کیجیے گا, ٹھیک ہے. تو آپ اگر آپ کو بائی نیم ڈیفینیشنز یاد نہیں رہتی تو آپ بائی نیم ڈیفینیشنز نہ لکھیں, لیکن ایک جنرل ڈیفینیشن جس میں 4 یا ایلیمنٹس جو بنیادی اور باقی جو 2 مونوپلی آف پاور اور ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہم نے دیکھے سارے, وہ اگر آپ سارے کے سارے انکارپوریٹ کر دیں تو بہت اچھا ہوگا پیپر میں آپ کے لیے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسٹیٹ کے اوپر جو مزید جو ہمارے ٹاپکس رہ گئے ہیں CSS کے اس چیپٹر میں وہ بھی ہم ایکسپلور کریں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.